لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اچھی طرح یاد رکھنا، اگر میرا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک قرآن کا دامن نہ پکڑو، اگر پیر کا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک قرآن کا دامن نہ پکڑو۔ یاد رکھنا، سچا پیر وہی ہے جو قرآن کی تعلیم بتاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جو جی میں آئے کرو میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، تو یاد رکھنا کسی کی طبیعت نہیں چلے گی، صرف قرآن و سنت کی تعلیم ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گی۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، سبحان اللہ۔ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت محفل خانقاہ بخاریہ کے زیر اہتمام عرس بخاری کے موقع پر صاحب سجادہ حضرت پیر سید سیف الحسن صاحب بخاری مدظ اللہ العالی نے علماء کرام اور مشائخ اعظام کو بڑی تعداد میں منتخب کیا، مدعو کیا، اور مجھ سے پیشتر آپ نے مناظر اہل سنت حضرت علامہ حافظ احسان قادری صاحب سے ان کا خطاب سماعت کر لیا ہے، اور شاید میرے بعد بھی آپ کو آپ کے معزز مہمانوں کو سننا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اس کو لے کر کچھ آپ کی خدمت میں اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فرامین پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دیر تک کوئی آپ کا وقت لینا منظور نہیں ہے، جتنی دیر تک آپ تھوڑی دیر میں سنیں گے بس اتنا ہی آپ کو سنایا جائے گا، لیکن آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ بزرگان دین کے جو عرس کی محفلیں ہوتی ہے، آراس کی جو محفلیں ہوتی ہے، اس میں آپ کو جمع کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ جن نقوش پر چل کر، جس راستے پر چل کر یہ لوگ اللہ والے بنے ہیں، اللہ کے ولی بنے ہیں، وہ راستہ آپ کو بھی دکھایا جائے، اور وہ بھولا ہوا سبق آپ کو ہم سب کو یاد دلایا جائے۔ یہ جو عرس ہوتے ہیں یہ سب کے عرس نہیں ہوتے، عرس صرف اہل جنت کے ہوا کرتے ہیں، عرس جنتی لوگوں کے ہوا کرتے ہیں۔ اور جنت کا راستہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اب تک یقیناً ہمارے شعراء نے آپ کو جنت کا راستہ دکھایا ہوگا، مجھ سے پیشرو خطبہ نے بھی آپ کو جنت کا راستہ بتایا ہوگا، لیکن اللہ کے قرآن کی روشنی میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو جنت میں جانے کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انتہائی آسان ہے، جنت ملے گی، اور جنت ملنے کے لیے کیا طریقہ ہے، جنت ملنے کے لیے کون سا راستہ ہے؟ جنت اتنی مشکل نہیں ہے جتنا بدعقیدوں نے بتا دیا، اور جنت اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا ہمارے شعراء نے بتا دیا، اتنا بھی آسان جنت نہیں جس میں شاعری میں جنت بتائی جاتی ہے، اور اتنی مشکل بھی نہیں جو لوگوں کے بدعقیدوں کی محفلوں میں بتائی جاتی ہے۔ اسلام مذہب اعتدال ہے، کتنا آسان ہے جنت میں جانا، تو قرآن ہی راستہ بتاتا ہے، اللہ ہی راستہ بتاتا ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون
عنہ، جو گناہ کبیرہ سے بچ گیا، جس نے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے روک لیا، یعنی بڑے گناہ، جن گناہوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جن گناہوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، قرآن کہتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جسے جنت کہتے ہیں اس جنت کے اندر ہم تم کو داخل کر دیں گے۔ واہ، نعرہ تکبیر! کیا وعدہ ہے یہ؟ کس کا وعدہ ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بچنا کس سے ہے؟ صرف بڑے گناہوں سے بچنا ہے، گناہ کبیرہ سے بچنا ہے۔ گناہ کبیرہ سے بچنا تمہارا کام ہے۔ میرا اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اب آئیے یہاں سننا یہ ہے بڑے گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے۔ تھوڑا اگر وقت میں جتنی گنجائش ہے کچھ گناہ کبیرہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور آج سے ہم عہد کریں گے، میں بھی عہد کروں، آپ بھی عہد کریں کہ ہم سب بڑے گناہوں سے بچیں گے۔ میرے بھائیوں، جنت پہ سب جانا چاہتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اچھی طرح یاد رکھنا، اگر میرا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک قرآن کا دامن نہ پکڑو۔ اگر پیر کا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک قرآن کا دامن نہ پکڑو۔ یاد رکھنا، سچا پیر وہی ہے جو قرآن کی تعلیم بتاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جو جی میں آئے کرو میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، تو یاد رکھنا کسی کی طبیعت نہیں چلے گی، صرف قرآن و سنت کی تعلیم ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گی۔ اور یاد رکھنا ہمارے جتنے پیر ہیں، صدیق اکبر سے لے کر آج تک کے مشائخ تک، سب نے ہمیں قرآن کا راستہ بتایا، سب نے ہمیں حدیث کا راستہ بتایا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، ہزاروں کی تعداد میں عرس کے نام پہ جمع ہونے والوں، میری قوم کے جوانوں، آج کتنا اچھا دن ہے، آج کتنی اچھی رات ہے، اتنے لوگ کس کو ملتے ہیں، اتنے لوگ کہاں آتے ہیں؟ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہاں تو ہزاروں لوگ جمع ہیں۔ اللہ اکبر! زمین کے اندر کے اولیاء تو موجود ہے، زمین کے اوپر کے اولیاء بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگر ہم یوں ہی آ کر یوں ہی چلے گئے اور ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ نہ سیکھا، ہم نے قرآن اور حدیث کی تعلیم نہ سیکھا، تو یاد رکھنا جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی بندہ پیاسا ہو اور دریا کے کنارے بھی پیاسا ہی رہے تو اس کی محرومی کا عالم کیا ہوگا۔ تو آئیے گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، آج ایک نعرہ لے کر جائیں، گناہ کبیرہ سے بچنا ہے۔ کبیرہ مطلب بڑا، بڑے گناہوں سے بچنا ہے۔ ویسے تو ایک بات عرض کر دوں، کوئی گناہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ یاد رکھنا کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنا مت، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنا مت، اس لیے کہ جب وہ ٹھوکر جو لگا کرتی ہے وہ پہاڑوں سے نہیں لگتی، بلکہ ٹھوکر ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے آپ نے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کیا اور وہی گناہ آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے، وہی گناہ آپ کے جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے۔ اللہ اکبر! اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کبھی مت چھوڑنا، اس لیے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آؤ آج جنتی بندے کا طریقہ ہمیں قرآن میں اللہ نے بتایا ہے۔ بڑے گناہوں سے بچو اللہ کے لیے، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن گناہ کبیرہ سے یعنی بڑے گناہ سے بچتے نہیں۔ تو آئیے وہ بڑے گناہ کیا ہے، ان میں سے چند گناہ پڑھ دیے جاتے ہیں۔ آئیے جو گناہ کبیرہ ہے یعنی بڑے گناہ ہیں، ان بڑے گناہوں کے اندر ایک گناہ یہ ہے، کیا؟ بد نظری کرنا، یعنی کسی عورت پر کسی مرد کا پاپ کی نظر ڈالنا، غلط نظر ڈالنا، بد نظری کا شکار ہونا۔ اللہ اکبر! اور کسی عورت کا کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھنا، یہ بھی
بھی گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے محبوب آپ ایمان والوں کو حکم دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ یاد رکھنا اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو۔ آج فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے، چکر مکر چلتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندی پکچریں دیکھتے ہیں۔ کوئی عورت سامنے آ جائے، بلکہ اب تو حالات اتنے گندے ہو چکے ہیں، حالات اتنے برے ہو چکے ہیں، محلے میں کوئی لڑکی، محلے میں پڑوس کی اگر نظروں سے اگر گزر جائے تو ہم اس پر بھی پاپ کی نظر ڈالتے ہیں، اس پر بھی گندی نظر ڈالتے ہیں۔ سن لو، اپنی آنکھوں کو آوارہ نہ کرو، اپنی آنکھوں کو پاپی نہ کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں اچھی طرح سے سن لو، میرے اور تمہارے سچے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا، جس مرد نے کسی عورت کو گندی نظر سے دیکھا ہوگا، یا کسی عورت نے کسی مرد کو گندی نظر سے دیکھا ہوگا، میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جائے گی۔ یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے۔ جہنم کی آگ کیا ہے؟ اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ، یعنی اللہ اکبر، 69 درجہ زیادہ، 69 درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ تیز و ترار ہے۔ یعنی کہ دنیا کی آگ کو اگر 69 درجہ ایسے ہی حرارت اور بڑھائی جائے تو کتنی تپش ہوگی، کتنی حرارت ہوگی۔ اللہ کے سچے نبی، غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ حرارت ہے۔ یعنی کہ جہنم کی آگ کو اللہ اکبر 70 مرتبہ جب رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے تب کہیں جا کر کے دنیا کی آگ بنی ہے۔ آپ اندازہ کریں دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے تو اس سے 69 درجہ زیادہ جو آگ میں حرارت ہوگی، جو آگ میں تپش ہوگی، اس کی حرارت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں عورتوں کو گندی نظر سے دیکھنے والے، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے، ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ میری قوم کے جوانوں، یہ گناہ بے لذت کیوں کرتے ہو؟ کسی لڑکی پر نظر پڑے تو اس کو بہن کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر بڑی ہو تو اس کو ماں کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر چھوٹی ہو تو اس کو بیٹی کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہر عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ہر عورت کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ سن لو، جس کی آنکھیں اتنی کمزور ہو، جس کی آنکھیں اتنی نازک ہو، اگر ہمارا پلک کا بال ٹوٹ کر ہماری آنکھ میں آ جائے تو بتاؤ ہم اس کو برداشت کر پاتے ہیں؟ اپنی ہی پلک کا بال اگر اپنی آنکھ میں ٹوٹ کر کے آئے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں، جب تمہاری آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی اس وقت ان آنکھوں کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اگر امی یا بہن پیاز کاٹ رہی ہو اور کٹتی ہوئی پیاز کے ننھے ننھے ذرات جو نظر بھی نہیں آتے، اگر وہ پیاز کا ذرہ ہماری آنکھ میں چلا جائے تو بتاؤ کیا ہماری آنکھ اس کو برداشت کر پاتی ہے؟ نہیں کر پاتی نا۔ وہ پیاز کا ذرہ جو نظر بھی نہیں آتا اگر وہ آنکھ میں چلا جائے تو آنکھیں ہماری اتنی کمزور ہیں، آنکھیں ہماری اتنی نازک ہیں کہ نظر نہ آنے والا وہ ذرہ آنکھوں کو رلا دیتا ہے، آنکھوں کو لال کر دیتا ہے، آنکھوں کو سرخ کر دیتا ہے۔ بتاؤ جب پیاس کے ننھے ذرات ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی تو جہنم کی آگ کی سلاخیں ہماری آنکھیں کیسے برداشت کر سکے گی؟ دنیا کے اندر جوانی کی رنگ ریلیوں میں، دنیا کے اندر جوانی کی موج مستیوں میں لڑکیوں کے ساتھ حرام تعلقات بنانے والوں، ناجائز
تعلقات بنانے والوں، کبھی غور کیا صرف دیکھنے پر اتنا بڑا وبال ہے، صرف دیکھنے پر اتنا بڑا عذاب ہے کہ جہنم کی آنکھ میں سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، تو جو کسی کے ساتھ بدکاری کرے، کسی کے ساتھ زنا کرے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اب اس کا انجام بھی ذرا سن لے، اس لیے کہ آج زنا کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، آج بدکاری کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ سن لو، اللہ اکبر، لڑکیوں سے دوستی رچانے والوں، اللہ اللہ، اگر آج کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے تعلقات قائم نہ کرے، اس سے ناجائز دوستی نہ کرے، تو دوست اس کو تانا دیتے ہیں کہ تو مرد نہیں ہے، تو بیکورڈ ہے، تجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں۔ ارے نادان، وہ زندگی کیا جس میں لڑکی کی دوستی نہیں؟ ابھی جوانی میں ہوج موج کر لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اچھی طرح سن لو، جو جوانی میں گندگی کرتے ہیں، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، یاد رکھنا، جو اللہ طاقت دینے والا ہے وہ اللہ طاقت چھیننے والا بھی ہے۔ جوانی کے نشے میں میرے اللہ کو اعلان جنگ کا چیلنج کرنے والوں، جو طاقت دینا جانتا ہے وہ طاقت چھیننا بھی جانتا ہے۔ جوانی کے نشے میں اگر پاپ کے شیش محل تعمیر کرو گے تو اللہ اکبر، جو اپنی جوانی کو گناہوں میں گزارتے ہیں، خدا ان کا بڑھاپا اتنا عبرتناک بنا دیتا ہے، خدا ان کا بڑھاپا اتنا بدترین بنا دیتا ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں تو بھی ان کو موت نہیں آتی، وہ پیر رگڑتے ہیں اور موت طلب کرتے ہیں، اور رو رو کر کے، چھپ چھپ کر رو رو کر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا جو ہم اتنا تباہ ہو رہے ہیں، ہم اتنا برباد ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا، دولت کا نشہ ہو یا جوانی کا نشہ ہو یا طاقت و قوت کا نشہ ہو، اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والوں، دن کے اجالے میں گناہ کرنے والوں، تنہائی میں گناہ کرنے والوں، سن لو، ہم کسی ایسے خدا کو نہیں مانتے جو مٹی اور پتھر کا ہے، ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس اللہ سے ڈرو۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ فرعون کو اللہ نے دولت دی، لیکن فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اسے مہلت دی، اس نے نافرمانی کی، اللہ نے اسے مہلت دی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کیا دن آیا؟ اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا، اللہ نے اس کو دریا میں ڈبو دیا، اور اس کی لاش کو جب دریا نے نکال کر کے پھینک دیا تو کتے بھی اس کی لاش کو کھانے کے لیے تیار نہ تھے، کتے بھی اس کی لاش کو کھانے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور آج تک فرعون کی لاش ایک میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے، نہ اس کو کفن نصیب ہے، نہ اس کو قبر نصیب ہے۔ کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ فرعون کی لاش ہر دولت مند کو پکار پکار کر عبرت کی دعوت دے رہی ہے۔ اگر دولت کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرے گا تو میرا انجام دیکھ لے۔ ارے تو کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے، تو کسی کارخانے کا مالک ہو سکتا ہے، تو کسی کھیت اور کھلیان کا مالک ہو سکتا ہے۔ فرعون تو اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا، لیکن اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود بھی اس کو نہ کفن نصیب ہو سکا، نہ اس کو دفن نصیب ہو سکا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ گناہ مت، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ یاد رکھنا، گناہ کر کے انسان کو لذت تو مل سکتی ہے، لیکن گناہ کر کے انسان کو عزت نہیں مل سکتی۔ چند لمحے کی لذت کے لیے آخرت کی عزت کو تباہ نہ کرو۔ ایک دن مرنا ہے میرے بھائی، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے۔ کچھ تو آخرت کا خیال کرو، اب کیا گناہ ہی رہ گئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نہ نکلے، مجھے جلدی سے اپنے بات کو مکمل کرنا ہے۔ حضرت حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا،
قیامت کے دن اس کے وجود پر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی. جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص جب اس کے وجود پر رکھی جائے گی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس حدیث کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اللہ اکبر. جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص جب اس کے بدن پر پہنائی جائے گی تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی، اس کی ہڈیاں ٹوٹ کر بکھر جائے گی. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں نا میرے بھائیوں، کیا ہمارے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنے؟ اللہ اللہ. ابھی سردی کے دن ہے، جو انسان کا بدن سردی برداشت نہ کر سکے، جو انسان کا بدن مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے، وہ انسان کا بدن اللہ اکبر وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ اللہ اللہ. اس لیے گناہ کبیرہ سے بچو، بڑے گناہوں سے بچو. یقیناً زندگی میں کبھی ایک موقع ایسا آتا ہے انسان پر کہ آپ گناہ کرنا چاہیں گے، گناہ کا پورا ماحول ہوگا، کوئی روکنے والا نہ ہوگا، کوئی ٹوکنے والا نہ ہوگا، کوئی منع کرنے والا نہ ہوگا. لیکن یاد رکھنا، یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دینا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہ سوچ کر اللہ دیکھ رہا ہے. یاد رکھیں، اپنے جیسا انسان دیکھے ہم گناہ نہیں کرتے، اللہ دیکھ رہا ہے ہم گناہ کیوں کرتے ہیں. اپنے ابا دیکھیں، ہم ان کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، اللہ دیکھ رہا ہے. زنا کیسے کر لیتے ہیں، اللہ اکبر. پیر صاحب دیکھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پیتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو بدکاری کر لیتے ہیں. یعنی کہ انسان جتنا اپنے پیر کا احترام کرتا ہے اتنا بھی اللہ کی عزت نہیں کرتے، اتنا بھی اللہ کا احترام نہیں کرتے. قرآن اسی لیے تو کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، کہ تم نے اللہ کی ایسی عزت نہیں کی، تم نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اپنے جیسا انسان دیکھے. بلکہ بڑھ کے کہوں، اگر کسی آفس پر لگا ہوا ہو کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں، یعنی سی سی ٹی وی کیمرے یہاں لگے ہوئے ہیں، تو آدمی گٹکا کھا کر وہاں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہوں. اگر پان کھانے والا پان کھا رہا ہے اور سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو اللہ اکبر آدمی پان کو وہاں نہیں تھوکتا. کیوں؟ اس لیے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے. کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ امین القادری آفس پہ چڑھتے ہوئے کیا کر رہا تھا، اترتے ہوئے کیا کر رہا تھا. اے نادان انسان، اپنے جیسے انسان کے لگائے ہوئے کیمرے کے سامنے تو ہے تو تو اتنی احتیاط کر رہا ہے کہ تو پان کو بھی نہیں تھوک رہا ہے، تو گٹکے کو بھی نہیں تھوک رہا ہے، اور تجھے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، آٹو پہر، 24 گھنٹہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. کیا خیال ہے تیرا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تجھ پر کڑی نگرانی کر رہا ہے.